السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، بڑی اچھی اچھی خبریں ہیں اور اچھا موسم بھی ہے آج۔ تو آپ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے دیکھیں دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ تو آج سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ جناب موسم بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، آسمان نظر آ رہا ہے۔ اور سر جی انہوں نے بڑے ڈرامے کیے ہیں، یقین کرو۔ ابھی مجھے لانڈری کے کپڑے دینے آئے ہیں تو کہہ رہا جی آج انہوں نے لاک ڈاؤن کرا دیے مکمل۔ کہتے ہیں میری دکان بند ہے، میں گھر سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی؟ کہتے نہیں جی، وہ ایک نائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں، ایک کباڑیوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں، ایک درزی کو پکڑ کے لے گئے ہیں، تو یہ لاک ڈاؤن ہے جی، اور ان کے اوپر FIR ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کو پہلے تحقیقات تو کر لو، یہ فوگ ہے کہ سموگ ہے کہ کیا ہے؟ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا، دوپہر کو ٹھیک ہو جاتا ہے، شام کو غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ان کی وہ جو ہے نا سطحی نالج ہے، سطحی نالج ہوتا ہے نا اوپر والا، وہ نالج ہے۔ کوئی ان کا وہ نہیں ہے، لوگوں کو خوف و ہراس میں پھیلایا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ لاہور کا میٹریکولیٹ میٹرز کتنا ہے، لاہور کتنے نمبر پہ کسا پھیلا رہا ہے، اتنا یہ ٹی وی کے اوپر کرتے ہیں یہ۔ بہرحال چونکہ اچھی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا ہوں تو پہلے ہمارا یہ گوشی کا سلام قبول کریں۔ گوشی طرف سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ یہ دیکھیں یہ سلام کر رہا ہے جی کھڑے ہو کے۔ گوشی کھڑے ہو کے سلام کرو، ہاں ایسے یہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے جناب ساڈے کبوتروں دے بچے، جنہوں نے وہ پنکی پینی تو سارے چھڈ کے چلے گئے سن، وڈے ہو گئے نے سارے۔ بٹیرے دیکھو جی، بٹیرے اتوار ہے، وہ طوطے دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب ان کو خوراک ڈالتے ہیں، لیکن ان کا دل ہوتا ہے کہ ہر وقت ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ سیاسی خبریں تو ہوندی نے ساڈے کولوں، لیکن اسی تانوں انٹرٹینمنٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ انٹرٹینمنٹ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ تو سب سے بڑی خبر تو یہ ہے جناب علی کہ مریم نواز اور نواز شریف وطن واپس پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی کہا ہے کہ عمران فتنہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور ہم ملک کو آگے ترقی پہ ڈال رہے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، تھوڑا سا بہتر ہوا ہے۔ سر جی یہ بھی بڑی بات ہے نا، کہاں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے وہ چکر چل رہے تھے۔ یہ عمران نیازی کے ذمہ ہو تو یہ تو روزانہ دکانیں بند کروا دے، روزانہ جناب یہ جلوس جلسے اور فتنے اور فساد وہ کروا دے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو وہ ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو رہا ہے، معاشی اشاریے اچھے ہو رہے ہیں، اور چیزیں بہرحال متضاد خبریں ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی سستی ہوئی ہیں تو کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی۔ بہرحال مجموعی طور پہ کنٹرول بھی کر لیا جائے نا تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈالر بھی کنٹرول میں ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور دوسرا جناب علی یہ ہمارا معاشی اشاریے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جناب پنکی پینی نے جو اعلان کیا ہے، ایک یہ میری جو ہے نا یہ پتنی فوت ہو گئی ہے، یہ زندہ ہے دیکھتا ہوں۔ یہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے مجھے لگتا ہے۔ یہ بچے دیکھتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جناب علی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنکی پینی نے جو اعلان کیا ہے نا، وہ ایک نیا فتنہ آ گیا ہے، فتنہ ان کی پارٹی کے اندر ہی فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اسی پنکی پینی کی گل مننی ہی نہیں، کیونکہ اب وہ والی پنکی پینی نہیں ہے جس کے لوگ بڑے احترام کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو جلا کے خاک کر دے گی تو فلانا یہ ہوتا ہے نا، وہ والی بات نہیں ہے۔ تو اب جناب علی گروپ بن گئے ہیں بہت زیادہ، اور گروپ والے کہہ رہے ہیں کہ جی اسی شرکت نہیں کرنی۔ وہ پروگرام کہتے ہیں نا شروع کرنے سے پہلے ہی بڑھ گیا ہے سارا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی۔ تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے بلکہ عوام کے لیے کہ ان کو دھکے مار کے نکالا جائے، عوام ہی باہر نکلے۔ میں کہتا ہوں یہ میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں نا کہ میں برطانیہ میں تھا، وہاں کوئی
انتہا پسندوں نے جلوس نکالا کہ جناب مسلمانوں کے خلاف، تو آگے مسلمانوں نے ان کا اگر 3,000 کا جلوس تھا نا، مسلمانوں نے 10,000 کا نکال دیا، کوئی تنظیم نے نہیں، لوگ ہی نکل آئے اور وہ پھر وہاں سے بھاگے۔ تو یہ حال ہے، لوگ نکلیں، لوگ ان فسادیوں کو دیکھیں نا، ان کو جناب منع کریں ان کو، اپنے ہاتھ سے منع کرو، آرام سے منع کرو کہ بھئی آپ یہ فتنہ و فساد نہ پھیلائیں، آپ پاکستان کو آگے چلنے دیں۔ روزانہ جلسے جلوس یہ کس دنیا میں ہوتا ہے بتائیں؟ کہ یہ جلسہ جلوس آسانی سے ہو جاتا ہے؟ جہاں جلسے ہوں گے ابھی حکومت کنٹینر لگا دے گی، حکومت کے بھی پھر غلط طریقے ہیں آگے سے، وہ کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں۔ ابھی جناب یہ وی پی این کے حرام کا فتویٰ آیا ہے، انٹرنیٹ حلال ہے اور وی پی این حرام ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کل مذاق کر کے۔ تو یہ فتوے آ گئے، یہ فتوے آئے ہیں نا، یہ تو کوئی بات نہیں، فتویٰ ہے، اس کو تو لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے، کیونکہ وہی مولوی صاحب اسی موبائل سے کر رہے تھے جس کے اوپر وی پی این لگا ہوا تھا، وہ ٹویٹ بھی اس نے اسی وی پی این کے ذریعے کیا ہے۔ مذاق کی انتہا ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ انٹرنیٹ وغیرہ حکومت بند کرنا شروع کر دے گی، بند کرو جی، یہ تماشے پاکستان میں نہیں چلنے چاہیے۔ نہ بجلی آتی ہے اس کا ہم بل دیتے ہیں، گیس نہیں آتی اس کا بل دیتے ہیں، انٹرنیٹ نہیں آتا اس کا بل دیتے ہیں نا سارے۔ یہ پی ٹی سی ایل کا انٹرنیٹ کا 7,000 کا میں بل دیتا ہوں، 7,000 مہینے کا، پی ٹی سی ایل والوں کا۔ پی ٹی سی ایل ظاہر ہے وہ فون تو نہیں نہ سنتے، ایک ٹی وی لگا ہوا ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے، تو یہ لوٹ رہے ہیں عوام کو، لوٹ رہے ہیں بالکل۔ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ جناب ہم نے کوئی عوام کی بھلائی کا بھی کوئی کام سوچنا ہے، اپنی کرسی بچانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ ٹی وی چینل 50 ہیں ہمارے، 50 کے 50 کھول لیں، وہ عمران خان کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران نے جناب اس ہفتے کی کرنا ہے تو اگلے ہفتے کی کرنا ہے۔ تو ان کو یہ ہماری حکومت کا بھی قصور ہے نا۔ فیصلے سناؤ بھئی، کتنے عرصے سے آپ نے فیصلہ روکا ہوا ہے عمران خان کا ملٹری کورٹ والا؟ آپ نے کبھی سنا ہے پہلے کہ ملٹری کورٹ میں اتنی ڈیلے ہوتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی نہ اپیل ہے، نہ دلیل ہے، نہ وکیل ہے، اڑاؤ جی، وہ یہ کہتے ہیں ملٹری کورٹ والے۔ تو جناب علی، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے فیصلے کرو۔ عمران خان کو اسلام آباد جیل سے حال بتا رہا ہوں کہ جو ملٹری کورٹ کے فیصلے ہیں وہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ویسے کل انہوں نے جو فلم جاری کی ہے نا، اس میں وہ سارے ان کے لیڈر موجود ہیں، مراد سعید موجود ہے، حماد اظہر موجود ہے، یہ اسے کیا کہتے ہیں، عثمان ڈار موجود ہے، یاسمین راشد۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی انڈین کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ اوپر سے مکرتے ہیں کہ اسی تو کچھ نہیں کیتا جی۔ ہاں جی، ملک جل گیا، تم نے کچھ نہیں کیتا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور جو بدنامی ہوئی ہے وہ علیحدہ ہوئی ہے کہ فوج نے تو جی کچھ بھی نہیں کیتا۔ بہرحال یہ آپ کو یہ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ خود ہی پی ٹی آئی کے اندر گروپ ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی کل ہلکی سی بغاوت کر دی ہے، اور حکومت سیاسی حکمت عملی اپنائے، انٹرنیٹ نہ بند کرے لوگوں کے، انٹرنیٹ نہیں بند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کی تائید کرتے ہیں نا؟ کیونکہ انٹرنیٹ سے لوگوں نے سارے کاروبار، آن لائن کلاسیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو کہاں چلتی ہے؟ کوئی یہ باہر کا انٹرنیٹ آپ کو نہیں چلتا، یہ ہمیشہ ہم اپنے ڈیٹا وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے بالکل سلو سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ خبریں ہیں اب تک کی۔ موسم سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ موسم بہت اچھا ہو گیا۔ تو میں ابھی ایک شادی پہ جا رہا ہوں، تو وہاں آپ کو شادی کے سین بھی دکھاؤں گا اور سارے پروگرام بھی کریں گے۔ اتوار کے اتوار اخبار آتی ہے، تو یہ اخبار آ گئی ہے، اور اخبار کی ہے جی کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ یہ ارکان کانگریس کا سبکدوش ہونے والے صدر بائیڈن کو خط، پاکستان اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت، دفتر خارجہ۔ یہ دیکھیں نا خط جو انہوں نے لکھا ہے، یہ کیا خط ہے؟ ارکان کانگریس کا سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن کو خط، پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت ہے۔ یہ پاکستان نے کہا ہے، ان ارکان نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو چھڑایا جائے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ کوئی ملک یہ برداشت کر سکتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہو،
ایتھوپیا اور صومالیہ بھی ہو تو وہ نہیں برداشت کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کے جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ ٹیلی فون پہ انفارمیشن لے لیں, جو لینی ہے انہوں نے ان کو اپڈیٹ بتا دی ہے. الحمدللہ وہ بل پاس ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی میں عظمی بخاری کو میں نے بتایا کہ ایم پی اے کو میں ملوں گا اور ان کو سینٹرل کا بل دکھاؤں گا, پھر پنجاب کا بھی. تو جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں پرائرٹی بیس پہ وہ ان کا وہ کیس لگ جائے گا تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. شناختی کارڈ کی کاپی, ریٹائرمنٹ کا لیٹر یہ بھیجیں. موبائل نمبر 0300472572. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.